بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے سوکھے پن کا۔ جو بچے ہیں نا وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو سوکھے کا مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، سوکھے کی اس کو بولتے ہیں۔ اس میں یہ ہے نا، بچہ سوکھتا جاتا ہے، روز بروز کمزور ہو جاتا ہے، اس کی صرف ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں، گوشت جو ہے نا اس کا گل جاتا ہے۔ اس کو سوکھی کا مرض کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کا جو وظیفہ ہے وہ بتاؤں گا، تو اسی طرح سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی یہ سوکھے کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہے بھی اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان ہے۔ بس یہ کرنا ایسا ہے کہ اتوار والے دن کوئی بھی نمازی شخص ظہر کی نماز پڑھ کے اتوار والے دن تو یہ عمل شروع کرنا ہے اس نے۔ تو اس سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ایک لوکی کدو ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا، لمبا سا، وہ لے لینا ہے آپ نے، بالکل صاف ہو، کہیں اس کے اوپر ایسے ٹوٹ پھوٹ کے نشان نہ ہو، صاف ستھرا ہو اور تھوڑا سا لمبائی میں لمبا ہو، اچھا خاصا ہو۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھنا ہوگا، تو اس کو لے کر آنا ہے آپ۔ اور جو بھی شخص کسی بھی اچھے شخص سے لکھوائیں جو نمازی پرہیزگار ہو، اتوار والے دن نماز کی، ظہر کی نماز کے بعد وہ جو لوکی یا وہ جو کدو ہے وہ اس کو دے دیں۔ اور ایک آپ نے چھری لے کر آنی ہے، نوک والی، بالکل نیو ہو، اس سے کوئی چیز آپ نے کاٹی ہوئی نہ ہو، وہ لے کر آنی ہے۔ اور اس کو اچھی طرح سے دھو کے سکھا کے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ کدو اور لوکی اور چھری، یہ دو چیزیں اپنے پاس آپ نے رکھنی ہے۔ اور پھر جب آپ ظہر کی نماز مکمل کریں گے تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اور اس کا ثواب پاک محمد آل محمد کے دربار میں پیش کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے وہ جو بیگن ہے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ جب آپ کا یہ 41 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس لوکی ہے اس کے جہاں سے وہ بیل کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا، وہ والے حصے سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے سورہ اخلاص۔ اور یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 5 بار اس کے اوپر لکھنی ہے۔ جہاں سے وہ بیل سے اگتا ہے نا وہ والے حصے سے لکھتے ہوئے نیچے سر تک آئیں، پھر اس کے برابر سے، پھر اس کے برابر سے، پھر اس کے اس طرح سے 5 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر سورہ اخلاص کو لکھنا ہے۔ سورہ اخلاص یہ ہے یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ والی سورہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے اس کے اوپر۔ اور لکھنے کا یہ ذہن میں رکھنا، جو بیل کے ساتھ جو حصہ لگا ہوتا ہے اس لوکی کا، وہاں سے آپ نے اس کو لکھنا شروع کرنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے سرے تک پورا کر لیں۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر کچھ فاصلہ چھوڑ کے اس کے برابر سے اسی طرح اوپر سے لکھنا شروع کریں گے، نیچے 2، پھر اس کے برابر میں کچھ فاصلہ چھوڑ کے لکھنا شروع کریں گے، یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس طرح سے یہ 3، اور اس کے برابر میں 4، اور اس کے برابر میں 5، یعنی کہ آپ نے یہ کوئی 5 حصے کر لینے اس کے، آپ نے حساب سے، چھوٹا بڑا ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ نے یہ 5، یعنی کہ اس کے 5 کونوں پہ، یعنی کہ اوپر سے جو حصے آ رہے ہیں 5 حصوں پہ آپ نے سورہ اخلاص کو لکھنا ہے پورا۔ جو چاقو ہے نا آپ کے پاس، اس چاقو کی جو یا چھری ہے اس کی نوک سے لکھنا ہے آپ نے، اس کی نوک سے آپ نے
قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اس جو لوکی ہے اس کے اندر چھیدنا ہے، یہ لکھنا ہے، پورا پورا لکھنا ہے، لکھا ہوا واضح نظر آئے، اس طرح سے آپ نے اس کی چھری کی نوک سے اس کے اوپر لکھنا ہے، 5 مرتبہ لکھنا ہے۔ اور جس جگہ سے بیل لگی ہوتی ہے نا، کدو کی بیل والا حصہ، وہ اس حصے سے لکھنا شروع کرنا ہے اور اس کے سر تک لکھتے رہنا ہے، یہ 5 بار۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ اور جب یہ 5 مرتبہ اب یہ سورہ اخلاص جب مکمل ہو جائے گی نا آپ کی، تو اس کے جو بیچ میں جو جگہ بچ جائے گی جگہ جگہ، تو وہاں اس بچے کا نام آپ نے لکھنا ہے، جو بچہ سوکھے کے مرض میں مبتلا ہے اس کا نام، پھر اس کی ماں کا نام لکھنا ہے کہ شفا عطا ہو، سوکھے کا مرض ختم ہو۔ تو یہ آپ نے ان کے جو 5 اوپر سے نیچے جو آپ نے لکھی ہیں، ان کے جو بیچ میں جو جگہ ہوگی نا، ان جگہوں پہ یہ آپ نے لکھنا ہے، اس بچے کا نام لکھنا ہے، جو اس کا نام ہے وہ، پھر اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، اس کو شفا عطا ہو جائے سوکھے کے مرض سے، پھر آگے لکھ دینا بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس طرح سے کرنا ہے آپ نے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد، اور جو حاجت کی نماز پڑھیں گے اس کا ثواب پاک محمد آل محمد کے دربار میں پیش کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بیگن بڑا سا لینا ہے، لوکی، بیگن نہیں سوری، لوکی یا کدو جس کو آپ بولتے ہیں، لوکی کدو جو بھی یہ ہے وہ آپ نے لینا ہے، اور ایک چھری لینی ہے نئی جو استعمال ہوئی ہوئی نہ ہو، نئی خرید لیں اور اس کو اچھی طرح سے دھو کر سکھا لیں۔ اور کوئی بھی شخص جو آپ کے علاقے میں نمازی پرہیزگار ہے، آپ کے گھر میں ہے، اس سے لکھوا لیں، چھری جو ہے اس کی نوک سے وہ جو لوکی ہے اس کے اوپر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لکھنا ہے، چھیدنا ہے، اور اس طرف سے شروع کرنا ہے جہاں اس لوکی کے ساتھ بیل لگی ہوتی ہے نا، بیل کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، وہ والا حصے سے لکھنا شروع کرنا ہے پورے سر تک اس کے 1 مرتبہ، پھر اس کے برابر میں لکھنا ہے سورہ اخلاص 2، پھر اس کے برابر میں سورہ اخلاص 3، اور اس کے بعد برابر میں 4، اور آخر میں 5۔ یہ اپنا خود اس کی ایک سیٹنگ بنا لیں کہ اپنے حساب سے اس میں گیپ دے کے 5 مرتبہ اس میں لکھنے کی۔ چھوٹا نہ لائیں کیونکہ اس کے اوپر یہ لکھا نہیں جائے گا، کم پڑے گی جگہ، تو اس لیے کوشش کریں کہ بڑے والی جو لوکی ہو، جس تھوڑی لمبی بھی ہو، وہ لے کر آئیں اور اس کے اوپر یہ لکھا جائے۔ اور جب 5 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل ہو جائے، لکھ لی جائے، تو اس کے بیچ میں جو جگہ ہے ان جگہوں پہ اس بچے کا نام لکھنا ہے جس کو یہ سوکھے کا مرض ہے، اس بچے کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے آگے لکھنا ہے کہ اس کو سوکھے کے مرض سے شفا عطا ہو جائے، آگے لکھنا ہے بے حق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے اسی طرح ان 5 جگہوں کے اندر، یا وہ 6 جگہ ہیں اوپر سے نیچے، ان میں یہ اسی طرح سے آپ نے لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیں، اور پھر اس کو لٹکا دینا ہے اس جگہ پر جہاں یہ بچہ سوتا ہے، جس چرپائی کے اوپر یہ سوتا ہے بالکل اس کے اوپر اس کو لٹکا کے رکھ دیں۔ اور یہ جیسے جیسے یہ لوکی جو ہے یہ سوکھتی جائے گی اور بچہ انشاءاللہ صحت مند ہوتا جائے گا، اچھا ہوتا جائے گا، اور جیسے ہی وہ پورا سوکھ جائے گا، بالکل سوکھ کے کالا سیاہ ہو جائے گا وہ لوکی، تو بچہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بالکل صحت مند ہو جائے گا، اس کے سوکھے کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا اور بچہ تندرست ہو جائے گا۔ تو پھر جب وہ بالکل سوکھ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اتار کے کوئی چیز بنا لیں، تھوڑی بہت میٹھی یا جو بھی بنا کر، اور اس کے اوپر پاک محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلوا کے بچوں میں بانٹ دیں، اور وہ جو بیگن ہے وہ کسی چیز میں رکھ کے 5 گلاب کی پھول بھی اس کپڑے میں رکھ کے
کسی بھی دریا میں یا سمندر میں جہاں آپ کے پاس سہولت ہو آپ اس میں بہا دینا اس کو، تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھے کے مرض سے نکل آئے گا اور بالکل صحت اور تندرست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عمل کو آپ کریں، اللہ پاک اس بچے کو اور اس طرح کے جو بھی بچے ہیں ان سب کو اللہ پاک شفا عطا کرے، پاک محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور میرے جو یہ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ یہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ اس طرح کا کوئی بچہ سوکھے گا یا اور کسی پریشانی والا اس تک اگر یہ عمل پہنچے گا، وہ عمل کرے گا، اس کو فائدہ ہوگا، تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کو انسان کی کوئی نہ کوئی ادا پسند ہوتی ہے، اب کون سی ادا پسند ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے کہ کسی کو فائدہ پہنچ جائے اس کے عمل سے، اس چیز سے، تو اللہ کو اگر آپ کی یہ ادا پسند آ گئی تو آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں، یہ جو چیزیں ہیں میں خود ان چیزوں کے پیسے نہیں لیتا، نہ تعویذ کے، نہ دم کے، نہ کسی بھی چیز کے، میں خود بھی پیسے نہیں لیتا، میں تو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتا ہوں یہ سب کچھ۔ تو آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان عملیات کی، ان وظائف کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس کو عمل کو کر کے اس کا فائدہ حاصل کریں، ان کو فائدہ ملے، اس میں آپ کو بھی اللہ پاک اجر و ثواب بھی دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ اور جو بھی لوگ دم کروانا چاہیں کسی بھی بیماری کا، درد کا، وہ میرا واٹس اپ نمبر پچھلی ویڈیو میں بھی ہے، آپ اس میں سے نمبر دیکھ کر مجھے واٹس اپ پہ اپنا میسج چھوڑ دیں، تو میں انشاءاللہ رابطہ کر کے دم بھی کروں گا، اس بیماری کا بھی، درد کا بھی۔ کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اللہ پاک آپ کو شفا عطا کرے گا۔ تو آپ دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔